اچھے خاصے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی لوگ جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ سم ہاؤ پتہ نہیں کیوں قرآن کو اور سائنس کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ تو سائنس مجھے لگتا ہے کہ کھوجنے کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ جب رب کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ تم پہ ظاہر ہو جاؤں تو کھوجو، یہ مائنڈ سیٹ کیسے آیا ہے؟ یہ دونوں طرف سے پیدا ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابتدا میں سائنس کا مطالعہ کیا وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ سائنس کیا ہے. ان کو اس کی تاریخ کا بھی علم نہیں تھا. سائنس کی ابتدا در حقیقت ڈیکارت کے ڈیولیزم سے ہوئی ہے. اس نے پہلی مرتبہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بہت سے وہ حقائق جن کا تعلق ہمارے تجربے اور مشاہدے سے نہیں ہو سکتا ان تک پہنچنے کے ذرائع دوسرے ہیں. مابعد طبیعیات اور اخلاقیات یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جی کسی میز پر رکھ کر اور ان کی ڈائسیکشن کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں. ان کو جاننے کے ذرائع کے لیے آدمی کو کچھ دوسری چیزوں کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا دائرہ ایسا ہے جس میں ہم چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہاں ہمارا تجربہ ہمارا مشاہدہ وہ فیصلہ کن ہو جاتا ہے. علوم کی یہ تقسیم جس کو ڈیولیزم کہا جاتا ہے، ایک طرح کی ثانویت کی تعلیم جب اس نے دی ہے تو پہلا اعتراف یہ کیا گیا کہ سائنس کا دائرہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے تجربے میں آ جاتی ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہیں. تجربہ اور مشاہدہ ہی ہے جو سائنسی آلات کے بعد اپنی وسعتیں پیدا کرتا چلا جاتا ہے. یعنی آج بھی میں آنکھ سے دیکھتا ہی ہوں، وہ ہبل کی دوربین کے سامنے بیٹھ کے بھی دیکھ لیتا ہوں اور ویسے بھی دیکھ لیتا ہوں. تو آلات کچھ بھی نہیں کرتے، میرے تجربے اور مشاہدے کے ذرائع کو بہت بڑھا دیتے ہیں. یعنی بہت کا لفظ بھی شاید کم ہو آج کے زمانے کے لحاظ سے. آپ دیکھیں وہ دائرہ جس میں قرآن مجید آپ کی رہنمائی کرتا ہے وہ بالکل دوسرا دائرہ ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ بات اسی وقت طے ہو گئی تھی کہ سائنس کا دائرہ کار کیا ہے، جبکہ قرآن مجید ایک دوسری جگہ سے گفتگو کرتا ہے. یا مذہبیات میں ہم بنیادی طور پر ان حقائق کو دریافت کرتے ہیں جو تجربے اور مشاہدے سے اخذ کیے جا سکتے ہیں یا ان کے مقدمات قائم کر کے عقلاً ان کا استنباط کیا جا سکتا ہے، انہیں انفر کیا جا سکتا ہے. تو انفرنس کا طریقہ ایک بالکل دوسرا طریقہ ہے، اور تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے چیزوں کو دو اور دو چار کر دینا، ریاضیاتی سچائیوں میں ڈال دینا، یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. تو لوگوں نے ان حدود کو سمجھے بغیر ان میں تصادم کرانا شروع کر دیا. ان میں کوئی تصادم نہیں ہے. اب تک سائنس نے جو کچھ دریافت کیا ہے اس سے ان حقائق کی تصدیق ہوئی ہے جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں یا اس سے پہلے کے الہامی صاحب نے بیان کیے ہیں، اور باقی پروگرس میں ہے. یقیناً ایسا ہی ہوتا، یعنی اس کا کوئی امکان نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات خود ہم نے کسی چیز کو غلط سمجھا ہوتا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ تصادم پیدا ہو گیا. اس وقت ایک بار نظر ڈال کے دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے فہم میں غلطی تو نہیں ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز سائنس کی دنیا میں یا علم کی دنیا میں اور طرح سے بیان ہوتی ہے، لیکن عام لوگ یا اگر مجھے اجازت دیں اس لفظ کے استعمال کی تو اخباری لوگ اس کو کچھ اور چیز بنا دیتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے بہت سے حقائق خالص سائنس کی زبان میں جب بیان کیے جاتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، لیکن وہ جب عام لوگوں تک پہنچتے ہیں تو ان کی نوعیت بدل جاتی ہے. مثلا ڈارون کا نظریہ ارتقاء ابھی بھی نظریہ ہے. نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ کوئی وہم و گمان کی چیز نہیں ہوتی، اس کی بڑی عقلی بنیادیں ہوتی ہیں، لیکن نظریے کی بنیاد کچھ حقائق پر ہوگی. تو عام طور پر حقائق کو الگ کر کے اور نظریے کو الگ کر کے، نظریہ تو اصل میں پھر انفرنس ہے، یعنی وہ استنباط ہے جو آپ حقائق سے کرتے ہیں، اس کو الگ کر کے پیش نہیں کیا جاتا. اور پھر اس کا اطلاق بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ اندھے اور بہرے ہو کر بہت سے دوسرے معاملات پر بھی کر دیا جاتا ہے جن سے اس کا تعلق نہیں، جو تھیوری اس سے تصادم پیدا ہوتا ہے. جو تھیوری اور فیکٹ میں فرق ایسا ہی ہے بالکل. تو اس وجہ سے اگر آپ بالکل ٹھیک طریقے سے جو علمی طریقہ ہے چلیں گے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے کسی جگہ سے